اور ایک بات اگر نہ کروں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو، کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، اور میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور با پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی، سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ تو جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بی بی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پڑتا نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا آیا تو پردہ کرو، تو یہ نابینا اس سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا، تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا
क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हज़रत अब्बास कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। कहा क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफ़ा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अब्बास ने, हज़रत कुसम बिन अब्बास ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हज़रत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया और एक मुस्तनद रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हज़रत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इतने काली रोते क्यों हो? मानने लगे सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है। एक बड़ा हाथ जनाब फातिमा ज़हरा ने 29 साल की उम्र मुबारक गुजारी। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये मौजू बयान किया था तो मैंने बात कर दी थी, क्योंकि मैंने नहीं की, वो बात किसी और की है, करनी बड़ी ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, इसरारे बेखुदी में लिखने लगे कि फ़ातिमा जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। इकबाल कहने लगे फ़ातिमा जब तुझे देखता हूँ ना तड़प उठता हूँ। कहने लगे है फ़ातिमा मेरे रसूल करीम ने ना मेरे पाँव में शरीयत की जंजीरें बांध दी हैं, अगर मुझे शरीयत मना न करती, हुजूर पाबंद न करते तो मैं काबे का तवाफ़ न करता, तेरी कब्र का तवाफ़ करता। फातिमा तूने 29 साल में वो इनकलाब बर्पा किया, उम्मत पर वो रहमत की। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा। कभी आप अगला फिक्रा सुने ने तो बरेली के इमाम ने हद कर दी, फरमाने लगे जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद कहते हैं नबी पाक की जो जान है वो सैयदा फातिमा है। और सिर्फ जान नहीं, ये वो वाली हुजूर की जान है जिससे नबी पाक सुकून हासिल करते हैं, राहत हासिल करते हैं। जाने अहमद की राहत पे। और इसका एक तर्जुमा ये है कि नबी पाक की जान को सुकून हजरत फातिमा की वजह से मिलता। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और हजरत हसनैन करीमैन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे। हजरत फातिमा के बारे में कुछ रवायतों में ये आता है कि औरतों की तरह उन्हें हैज निफास नहीं आता था, अल्लाह ने पाक पैदा फरमाया। और मौला अली तो पहले ही पाक है। तो फरमाते हैं ये जो बच्चे हुए ना, ये आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, ये बरेली के इमाम की मोहब्बत है सैयदा फातिमा से और हसनैन करीमैन से। क्या अंदाज है। कहने लगे आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम।